ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی زمانے میں ایک سوداگر تھا جو بہت لالچی تھا۔ ایک دفعہ وہ 50 اونٹوں کا سامان لاد کر تجارت کے لیے گیا۔ راستے میں کچھ دیر بیٹھ گیا۔ وہاں سے ایک درویش گزر رہا تھا۔ اس نے سوداگر کو دیکھا تو اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ دونوں دوست بن گئے۔ سوداگر نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ درویش نے جواب دیا، میں ایک ایسی سرنگ کا پتہ چلا ہے جس میں سونا بند ہے، میں وہاں سونا ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ اب میں چلتا ہوں۔ سوداگر نے کہا، رکو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ درویش نے کہا، ٹھیک ہے۔ سوداگر نے کہا، اگر اس سرنگ میں سے سونا نکلا تو ہم دونوں آدھا آدھا کر لیں گے۔ درویش نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب سرنگ کے قریب پہنچے تو درویش نے کوئی منتر پڑھا۔ وہ سرنگ فوراً کھل گیا اور اس سرنگ کے کھلتے ہی سوداگر حیران رہ گیا۔ اس میں بہت سارا سونا تھا۔ دونوں نے آدھا آدھا سونا بانٹ لیا اور دونوں اپنی اپنی راہ پر چل دیے۔ سوداگر کچھ آگے گیا تو اس نے سوچا کہ درویش میں سے آدھا سونا لے لوں۔ یہ سوچ کر سوداگر بھاگ کر درویش کے پاس گیا اور کہا، تم تو درویش آدمی ہو، پھر تمہیں کہیں اور سے سونا مل جائے گا۔ تم ایک کام کرو، اس میں سے آدھا سونا مجھے دے دو۔ اس طرح بلا پھنسا کر اس نے درویش سے سارا سونا اپنے قبضے میں کر لیا۔ سوداگر اور درویش دونوں الگ الگ راستوں پر روانہ ہو گئے۔ سوداگر نے سوچا کہ اس کے پاس ایک چھوٹا سا بکسا تھا، اس میں کیا تھا؟ سوداگر پھر دوڑ کر درویش کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہارے پاس جو ڈبہ ہے اس میں کیا ہے؟ درویش نے جواب دیا، اس میں جادو کا کاجل ہے۔ ایماندار اور سخی آدمی لگائے گا تو اسے چھپا ہوا سونا نظر آئے گا، لیکن اگر بے ایمان اور لالچی آدمی لگائے گا تو وہ اندھا ہو جائے گا۔ سوداگر نے کہا، یہ میری آنکھوں پر لگا دو، کیونکہ میں بہت دیانتدار اور معقول آدمی ہوں۔ درویش نے پہلے تو اسے سمجھایا، لیکن سوداگر ضد کرتا رہا۔ سوداگر کا خیال تھا کہ درویش اسے بہانہ کر رہا ہے۔ آخر درویش نے سوداگر کی آنکھوں پر کاجل لگا دی۔ کاجل لگانے کے بعد سوداگر کی آنکھیں کھلی تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے درویش سے کہا، تم نے مجھے اندھا کر دیا تاکہ سارا سونا خود لے جاؤ۔ درویش نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم نے بدنیتی سے میرے حصے کا سونا بھی اپنے پاس کر لیا اور اس کاجل نے تمہیں نقصان پہنچایا۔ اب سوداگر درویش کے آگے گر گرانے لگا، اے درویش، میری خطا معاف کر، میں آئندہ ایمانداری سے زندگی بسر کروں گا۔ ضرور تیرے پاس اس کاجل کا کوئی ترکیب ہوگی، خدا کے واسطے میری نابینا بحال کر دے۔ درویش بولا، ایک شرط پر تیری نابینا واپس آ جائے گی، جلدی بتاؤ، مجھے تیری ہر طرح کی شرط منظور ہے۔ درویش نے کہا، جتنا سونا تمہارے پاس ہے یہ سب غریبوں کو تقسیم کرنا ہوگا اور آئندہ بھی مصیبت زد لوگوں کی مدد کرنی ہوگی۔ سوداگر درویش کے پاؤں پکڑنے لگا، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی دولت سے ضرورت مندوں کو آرام پہنچاؤں گا۔ درویش نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی، اس میں سے سرما تھا۔ سوداگر کی آنکھوں پر سرما لگایا تو تھوڑی دیر بعد اسے دھندلا سا نظر آنے لگا۔ اس نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور پھر دونوں ایک ساتھ ایک طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے غریب لوگوں کی بستیاں ملی۔ سوداگر نے تمام سونا ان بستیوں میں تقسیم کیا۔ تمام سونا تقسیم ہو گیا تو سوداگر کی نابینگی مکمل طور پر بحال ہو گئی اور اسے صاف نظر آنے لگا۔ درویش نے کہا، تم اپنی سخاوت کا عمل جاری رکھنا، ورنہ پھر سے تم اندھے ہو جاؤ گے۔ سوداگر نے وعدہ کیا کہ درویش سے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔